تقریباً 75-80% طلبہ و طالبات کو فیل کر دیا گیا، اور ان کا رزلٹ بھی جو پرسنٹیج تھی وہ بھی انتہائی کم تھی۔ اس پر ہم نے جب احتجاج کیا، اس موقف کو اٹھایا، تو ایک کمیٹی وزیر اعلیٰ صاحب نے قائم کی تھی، اور اس نے اپنی تجاویز اور پورا اپنا جائزہ لے کر وزیر اعلیٰ صاحب کو دے دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ کی جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کے مطابق کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب نومبر دسمبر میں جا کر نصاب چھپ کر سامنے آیا ہے، اور صرف 3-4 مہینے ملے ہیں جس میں طلبہ و طالبات تیاری کر کے امتحان دے سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسا نظام ہے جس میں آپ ٹیکسٹ بک جو نہیں چھاپ رہے ہیں وہ آپ فراہمی امتحان سے 3-4 مہینے پہلے کر رہے ہیں، اور اس میں ٹیچرز کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ موقع ہی نہیں ہے کہ وہ پراپر طریقے سے اس کو نصاب کو جو ہے وہ دیکھ سکیں، سیکھ سکیں، پڑھ سکیں، پڑھا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو کتاب ہے وہ ایک جیسی ہے، نصاب ایک جیسا ہے، لیکن امتحان الگ الگ ہیں، اور اس کے نتیجے میں مختلف بورڈز میں، یعنی کراچی کے جو پیپرز تھے جس کمیٹی نے ساری معلومات کی ہیں وہ انتہائی مشکل بنائے گئے، اور ادر دین کراچی پیپر انتہائی آسان تھے۔ تو ظاہر ہے کہ جب آپ کتاب ایک ہے، نصاب ایک ہے، تو آپ امتحان الگ الگ کیسے لے سکتے ہیں؟ تو سارے بچے ہمارے بچے ہیں پورے صوبے کے، تو ان کا امتحان بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، پیپر الگ الگ امتحان کیوں لیا جا رہا ہے؟ جبکہ آگے جو آپ کو ایم ڈی کیٹ دینا ہے یا کسی یونیورسٹی میں ٹیسٹ میں اپیئر ہونا ہے، این ای ڈی میں ہونا ہے، داؤد میں ہونا ہے، وہ ٹیسٹ سب کا ایک جیسا ہوگا۔ تو کتاب ایک جیسی اور آگے کی ایلیجبلٹی ایک جیسی اور ایم ڈی کیٹ ایک جیسا، لیکن اگر آپ پیپر الگ الگ لے رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت واضح طور پر یہ ہے کہ یہاں کراچی سے لوگوں کو زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ بالکل ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ کراچی میں سب رہتے ہیں، ہر زبان بولنے والے رہتے ہیں، اور یہ ہر ایک کا استحقاق ہے کہ وہ آگے بڑھے، اور پورے صوبے کے تمام بچوں کا استحقاق ہے کہ ان کو آگے بڑھنے کے برابری کے مواقع ملیں۔ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ جب جائزہ لیا گیا تو جو کاپیاں تھیں اس کی چیکنگ پراپر طریقے سے نہیں ہوئی ہے، کہیں پر نظر انداز کیا گیا ہے، کہیں اسسمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، کہیں انتہائی اسٹرکٹ اسسمنٹ کر لی، اور سارا غصہ اور ملبہ جو ہے وہ طلبہ طالبات کے اوپر اتار دیا گیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جو کرپٹ افسران ہیں انٹرمیڈیٹ بورڈ میں، اور وہ سارے کے سارے مختلف عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، انتہائی کرپٹ پریکٹس کرنے والے لوگ، وہ تمام تر ذمہ دار ہیں اس پورے عمل کے۔ اور اس وقت بھی انہوں نے ٹیبولیشن کی جو کاپیز رجسٹر ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ صفوں کو خالی چھوڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو دھندے بازی ہوتی ہے کہ آپ رزلٹ اناؤنس کریں اور پھر اس کے بعد جو آپ کے سفارشی لوگ آئیں گے ان کی ٹیبولیشن ان جگہوں کے اوپر درج کر دی جائے۔ یہ تو پورا کا پورا عمل ہی فراڈ عمل ثابت ہو گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صرف گریس مارکس کی بنیاد پر، چند گریس مارکس کی بنیاد پر اس رزلٹ کو کہتے ہیں کہ اناؤنس کر دیا جائے، اور اس میں بھی آپ آر جی ایس سسٹم ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ سامنے لا کر یہ کہیں کہ جناب ہم کریں گے، تو اس سے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، حق تلفی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں جماعت کے نتائج کو چونکہ ذمہ داری بورڈ کی ہے، کرپشن وہاں ہوئی ہے، نااہلی وہاں ہے، بد انتظامی وہاں ہے، تو یہ جو اذیت انہوں نے پورے شہر کے بچوں کو دی ہوئی ہے اور ان کے والدین کو دی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 11ویں جماعت کے ان نتائج کو منسوخ کیا جائے اور 12ویں جماعت کے پورے معاملے کو صاف شفاف طریقے سے کیا جائے، امتحان کو لیا جائے اور اس کی بنیاد پہ ہی 11ویں جماعت کے رزلٹ کو لے لیا جائے، کیونکہ آپ موجودہ پوزیشن میں انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، ابھی کورونا کے دنوں میں یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، کبھی ایک دفعہ 2 پیپر لے لیے، کبھی ایک پیپر ہوا نہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ حکومت کا ہے، کرپشن کا ہے۔ قصور کس کا ہے؟ بورڈ کا ہے، اور بورڈ کے کرپٹ لوگوں کا ہے، اور ان کرپٹ لوگوں کو رکھنے والوں کا ہے، ان کی سرپرستی کرنے والی حکومتوں کا ہے۔ تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ
نوجوان کیوں بھگتیں؟ ان کے لیے راستے کیوں بند ہو جائیں آگے کی تعلیم کے؟ اس لیے ان نتائج کو 11ویں جماعت کے نتائج کو منسوخ کر کے انہی بچوں کو جو 12ویں جماعت کا امتحان دیں گے جو پرسنٹیج ان کی اس میں ہوگی وہ 11ویں کی پرسنٹیج پر بھی اس کو محمول کیا جائے اور پھر کراچی میں جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں.